ابھی 31واں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں طلاق سے پہلے رخصتی کا بیان ہے، کہ رخصتی سے پہلے طلاق کا بیان ہے، کہ رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا ہے تو اس میں کیا حکم ہے۔ پہلے ہم نے 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق کا پڑھ لیا اور ان کی عدت کا بھی پڑھ لیا سارا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہوا تھا تو طلاق ہو جائے پھر کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے دے۔ یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے، حقاً علی المتقین، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ متعوہن کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ خرچہ دے دو، ان کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا کرو۔ یہ ان کے لیے ہے جن کا کوئی مہر ہی طے نہیں ہوا، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، ان کو ابھی کوئی ہاتھ نہیں لگایا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، تو ان کو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ کوئی تحفہ، یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ بے شک ایک جوڑا ہی دے دو جب تم ان کو چھوڑ رہے ہو، اور اگر مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو پورے مہر کا آدھا دو گے، نہیں مقرر کیا تو ایک جوڑا دے دو، تحفہ دے دو، اور اگر مقرر کر دیا گیا ہے تو پورے مہر کا آدھا تم دے دو گے۔ یہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں مرد عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا، پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اس صورت میں شوہر پر مہر تو واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اللہ کہہ رہے ہیں ایک جوڑا دینا واجب ہے، اور کچھ مزید تحفہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس تحفے کو اصطلاح میں کہا گیا کہ یہ اس عورت کا حق ہے، اور بہترین مرد وہی ہے جو اچھے معاملے کے ساتھ اس برے معاملے کو ختم کرے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جب کہ ان کے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراغ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ جو عمل بھی تم اللہ کے لیے کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور احسان کرنے کا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جیسے پیچھے کہا مہر اگر طے ہے تو آدھا دے دو، اور کہا عورتیں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، کہ مرد کی وسعت نہیں بیچارے کی دینے کی تو چھوڑ بھی دیں، اور اگر مرد چاہے تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہے کہ میں آدھا نہیں پورا ہی دے رہا ہوں، پورا ہی لے لو تم، تو یہ بھی کر سکتے ہو، اور کہہ رہے ہیں یہ عمل تمہیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے گا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اب یہاں پہ طلاق کے سارے معاملے ختم ہوئے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں گھریلو معاملات سے نکل کر اب ادھر بھی آؤ کہ دین کا یہ بھی حصہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے باادب فرمانبردار بن کر کھڑے رہا کرو۔ بیچ کی نماز صلاۃ الوسطی کسے کہا گیا؟ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ عصر کی نماز کے بارے میں یہ تاکید فرمائی گئی
کہ عصر کی نماز کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس وقت میں لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا دار زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کوئی چائے پانی کے اس میں لگ جاتا ہے، یہ تو ہمارا ٹی ٹائم ہے، یہ تو ہمارا یہ ٹائم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عصر اور فجر کے وقت خاص طور پہ تھوڑی دیر بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرو، اور اس نماز کی تاکید قرآن میں بھی کر دی گئی کہ اس نماز کا اہتمام کرو، اس کو نہ چھوڑنا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جتنی مرضی ملٹی وائٹامنس کھا لے اس کے جسم کی طاقت واپس نہیں آ سکتی ہے، جتنی مرضی طاقت کی چیزیں کھا لے اس کے جسم سے اللہ طاقت کو سلب کر لیتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب یہ جنگ کے بارے میں خیال آ رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، دشمن کا خوف لاحق ہے، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں ہی پڑھ لو نماز۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو جیسا اللہ کا حکم ہے، جیسا اس کا ذکر کرنے کا طریقہ ہے، جو تمہیں سکھایا گیا ہے، جس سے تم پہلے واقف نہیں تھے، اسی طریقے پہ نماز پڑھو گے۔ یہ نہیں کہ یہ حکم اگر نماز کا آیا ہے اس کے لیے، جنگ کے لیے، تو تم باقی دنوں میں بھی ایسے ہی پڑھو۔ یہ حکم صرف جنگ کے لیے ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے تو کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہو۔ نماز قضا کرنے کا حکم اس وقت بھی نہیں ہے جب آپ کو اپنے سینے پہ گولی چلنے کا حکم ہے، کہ ڈر ہے کہ گولی چل جائے گی دشمن کی طرف سے، پھر بھی کہا گیا کھڑے کھڑے ہی پڑھ لو۔ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کے اوپر سواری پہ سوار ہو کے ہی پڑھ لو۔ اتنی تاکید کی گئی کہ ایسے نماز کو اس طرح بھی نہیں چھوڑ سکتے، تم سواری پہ سوار ہونے کی حالت میں بھی پڑھو گے نماز تم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نطفہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ آخر میں طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے ان کا ایک تکمیہ یہ بھی تھا کہ جو متعلقہ عورتوں کے حقوق سے متعلق زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، پھر اسلام نے اس کو کہا کہ عدت کے دن جو ہے مدت گھٹا کر 4 مہینے 10 دن کر دی، تو اس وقت سال ہوتی تھی، لیکن اب یہ جو کہا گیا ہے کہ عدت کے درمیان ہی، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ سارا خرچہ جو ہے وہ مرد پر ہے، اس کا نطفہ اس کے بعد اس پر نہیں ہے بے شک، لیکن دے دے تو احسان ہے اللہ ہر معاملے میں۔ یہ بات یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ متعلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا لفظ بڑا عام ہے، اس میں عدت کے دوران نان نفقہ یہ سارا کچھ شامل ہے، اس کو یہاں پہ فائدے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور اپنے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لے لو، کہ کھول کھول کے اللہ نے طلاق، عدت، خلا اور بچوں کا معاملہ کیا ہوگا، کہ بچوں تک کو اللہ اس سنگین معاملے میں نہیں بھولا، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے سامنے اپنے تمام معاملے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم سمجھداری سے کام لے لو۔
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے پہلے، جو موت کے لیے موت کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں یہاں پر بنیادی تعلیم جو دی جا رہی ہے نا، یہ بنی اسرائیل کا تاریخی معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ ڈر رہے تھے جب جہاد کا حکم آیا، اور بتایا گیا کہ بنیادی مقصد جہاد کی ترغیب ہے اس آیت میں، کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے وہ مر کر ہی واپس آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ایک قوم تھی جس کو میں نے پوری قوم کو کہا کہ زندہ ہو، مر جاؤ، فقال لهم اللہ موتوا، مر جاؤ، تو وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر میں نے انہیں زندہ کر دیا۔ قرآن یہاں پر صرف اتنا ہی بتا رہا ہے، یہ نہیں بتا رہا یہ قوم کہاں کے آئی تھی، کیا ہوا تھا کیا نہیں، کیونکہ ترغیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، اللہ تمہیں جنگ میں لے جا کر بچا کر بھی واپس لا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو جہاد میں جائے گا، جو جہاد پر جائے گا وہ مر کر ہی واپس آئے گا۔ ان کا ڈر ختم کرنے کے لیے اللہ یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر کہا کہ اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے سکتا ہے، جو جنگ میں نہیں جاتے ان کو بھی تو موت آتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، وہ ضروری تو نہیں کہ جنگ میں جا رہے ہو تو موت آ رہی ہے۔ یہاں پر بتایا کہ کئی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت عزیر نے اللہ رب العزت کو کہا، جو ہم آگے واقعہ پڑھیں گے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر ہے، تو حضرت عزیر نے کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، وہ بھی واقعہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ سارے واقعات اللہ بتا رہے ہیں، میں مار کے زندہ کر سکتا ہوں، اور میں بغیر جنگ کے بھی تمہیں موت دے سکتا ہوں، لیکن تم لوگ میرا شکر بہت کم کرتے ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، اب یہاں پر آ رہا ہے صدقے کا بیان، اور صدقہ بھی وہ قرض حسنہ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو ہم قرض دیتے، پہلے ایک زمانے میں گورنمنٹ نے اسٹوڈنٹس کو قرض دیے تھے اور کہا تھا کہ بھائی آدھا واپس کر دینا کما کے، آدھا ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ ایسے ہی جو ابھی بھی نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم لے لو قرضہ ہم سے، تو چلو ہم نے تمہیں معاف کیا کہ تمہارے پہ بوجھ نہ ہو۔ تو یہاں بات آ رہی ہے اس سے بھی آسان طریقے کی، اس سے بھی اونچے طریقے کی، کہ اللہ قرض تو مانگ رہے ہیں اس مقام پہ، یہ سب سے بہترین لفظ اللہ نے یہاں پہ، ویسے قرضے کو برا کہا گیا کہ قرضے کی وجہ سے انسان کی روح لٹکی رہتی ہے، ایک روپیہ بھی کوئی بلا وجہ، ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے لیے، اور ایک ہوتا ہے اپنی زبان کے چسکوں کے لیے، ہر وقت ہی عادت پڑ جاتی ہے کہ بھائی کوئی نہیں، معاملہ نہیں کرا، قرض لے لو، قرض لے لو، قرض لے لو۔ تو اس معاملے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ قرض کا بہت بہترین لفظ استعمال کیا گیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے، اچھے طریقے پر قرضا حسنا یعنی نیک پاک مال میں سے۔ اللہ کو ناپاک مال میں سے نہیں چاہیے، جیسے کچھ عورتیں تھیں، ان کے بھائی ان کو لے کر جا رہے تھے عمرے پہ، لیکن لے کر جا رہے تھے بینک کے پیسے سے، پچھلے 2-3 سال پہلے کی واقعہ ہے یہ، لے کر جا رہے تھے بینک کے پیسوں سے اور کہہ رہے تھے ہمیں ثواب ملے، تو علماء نے وہ پیسے سے اللہ کی راہ میں جانے پر بھی منع کر دیا تھا، کہ جب اللہ نے سود کو حرام ہی کر دیا ہے
تو آپ اسی سود کے پیسے پہ کیسے اللہ کی راہ میں جا سکتے ہیں؟ تو پھر اتنی باریکیاں ہیں یہاں، اللہ کہہ رہا ہے قرضن حسنا، مجھے دو تو پاک مال دینا۔ اللہ کے راستے میں کون ہے جو چاہے کہ اچھے طریقے پہ قرض دے؟ پھر آگے اللہ کہہ رہے فَيُضَاعِفَهُ، تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھا چڑھا دے کہ وہ بدر جہاد زیادہ ہو جائے۔ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے پھر یہاں کہا میں تمہارے قرضے کو پتہ ہے کیسے پالتا ہوں؟ جیسے ایک کسان بیج ڈالتا ہے نا، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو دھوپ سے بچاتا ہے، اس کو جب دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے تمہارا 1 روپیہ، اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں، ہماری نیتوں کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور وہ ہے کروڑ پتی، 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو اس 1,00,000 والے سے زیادہ اجر اس کو ملے گا جس کے پاس 1 روپیہ اور اس نے پورا 1 روپیہ ہی دے دیا، کیونکہ اس نے اپنا کل مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں مال کی نہیں، قرضے کی ضرورت ہے، جو میں تمہارا ایسے بڑھاؤں گا، تمہارا قرضہ، تمہارا صدقہ تمہارے ہاتھ سے 1 روپیہ نکلا اور میری ہتھیلی پہ آ گیا۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کی 700 جڑیں نکالتا ہے، ان 700 جڑوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ احد پہاڑ سے بھی بڑا اللہ اسے کر کے، جب قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ ماں باپ بیٹا کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، جیسے ہم نے اماں پارا میں پورا حال پڑھا ہے ہر صورت میں، تو وہاں پر ایک پہاڑ دور سے بھاگتا ہوا آئے گا، اور جو یہ لوگوں کو صدقے دینے والا تھا اس کے اوپر آ کے سایہ کر دے گا، ظاہر ہے وہ سائڈ پہ کھڑا ہوگا تو اس کا شیڈو آئے گا، اس کو ٹھنڈا سایہ ملے گا، تو یہ اس پہاڑ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے جو مجھے اتنی افراتفری میں سایہ دینے آ گیا؟ تو وہ پہاڑ کہے گا میں تمہارا دیا ہوا صدقہ ہوں، جسے اللہ نے پالا پوسا بڑا کیا، اور آج میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ میں تمہارے لیے یہاں سایہ مہیا کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ اتنا پالتے ہیں ہمارے دیے ہوئے صدقے کو، حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت قرضے کی ہے؟ ہمارے ہی دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہم ہی سے واپس لے کے ہم پہ احسان کر رہے ہیں، تو اللہ ایسے صدقے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ نکالو۔ ابھی بھی کئی لوگ ہیں، ہم سمیت مال نہ ہونے پر بھی روز کا ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے، اور جتنی ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی عورتیں سن رہی ہوں گی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو بیانات میں آتی ہیں، ان سب کے گھروں میں ایک ڈبہ بنا ہوا ہے، ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے کہ ان کی صبح ہوتی ہے تو اس تھیلی میں روز کا 1 روپے 2 روپے وہ ڈالتی ہیں کہ ہم مصیبت آنے ہی کیوں دیں، کہ آئے گی تو صدقہ ڈالوں گی مصیبت ٹل جائے، ہم آنے ہی نہیں دیں گے کہ آئے ہی نہ، اور اللہ ہماری روز کی مصیبتیں ٹالے اور ہمارا نام روز کے صدقے والوں میں لکھا جائے، مہینے کے صدقے والوں میں نہ لکھا جائے۔ تو اللہ ایسے صدقے والوں کو مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ پھر اب آ رہا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، آ رہا ہے صحابہ کو آگے بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، کہ بھائی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح جو ہے نا ڈرو نہیں اللہ کی راہ میں نکلنے سے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ یعنی ایک سپہ سالار ہی مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔
یہاں نبی سے مراد حضرت سموئیل علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بن کر آئے تھے. ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا بنا کے دیں سپہ سالار جس کے ساتھ ہم جائیں، پھر ہم جنگ کریں نا، اس کو لے کر اپنے پاس راستے میں جائیں اور جہاد کریں، جنگ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، اور جس کی سزا میں انہیں سرائے سینا میں محصور ہونا پڑا، جو ہم پیچھے واقعہ پڑھ چکے ہیں سارا. انہیں وہاں محصور کر دیا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. بعد میں یوشع علیہ السلام آئے، فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا. پھر یوشع علیہ السلام کے آخر عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے. ان کے معاملات ایسے ہی لمبے عرصے تک چلتے رہے، تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا. بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا کہ وہ آتا اور آ کر کوئی بات کرتا. تو اس پر انہیں کہا گیا. آواز آ رہی ہے آنٹی آپ کو؟ جی. بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں میں، سرداروں میں یہ چیزیں بٹ گئیں. حضرت یوشع علیہ السلام مقرر کیے گئے نظام کے تحت قاضی، اسی لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا تھا. بائبل کی کتاب قضات میں اسی زمانے کی تاریخ کا سارا بیان لکھا ہوا ہے. چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی بھی متفقہ حکمران نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور بھی ہو جایا کرتی تھیں. آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان کو پھر کیا کیا کہ ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دے دی، اور وہ متبرک صندوق بھی اٹھا کر لے گئے، جس میں اب یہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا نسخہ اور آسمانی غذا من و سلویٰ کا جو واقعہ پڑا تھا، اس کے مرتبان وغیرہ اس میں رکھے ہوئے تھے. پہلے زمانوں میں ڈالتے تھے نا اچار وغیرہ، تو مرتبانوں میں ڈالتے تھے. وہ ساری چیزیں یہ تبرکات تھی، سمجھے، ان کے اس جو تابوت سکینہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں رکھا ہوا تھا سارا کچھ، جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پہ آگے آگے رکھتے تھے کہ ہم جو ہے اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے ہم جیت جائیں گے. حالات کے پس منظر میں ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا. ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا وہ جو ظلم و ستم تھا رہا. بنی اسرائیل درخواست کرتے رہے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے. اس کے نتیجے میں طالوت ایک، اب جن کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، بادشاہ بنایا گیا. بائبل میں 2 کتابیں حضرت سموئیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں. ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ مقرر ہے، اور مگر بادشاہ نام طالوت کے بجائے ساؤل مذکور ہے. وہاں پہ طالوت نہیں لکھا، ساؤل ان کی کتاب میں لکھا ہے. اب یہ واقعہ آگے یہاں سے چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. وقال لهم، جی جی یہاں پہ پھر فرما رہے ہیں نا، یہاں دیکھیں، قال وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ. وہ اب نبی سے کہنے لگے کہ تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ تم اللہ کے لیے جنگ کر سکتے ہو. پھر انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور بچوں کے پاس سے تو نکال باہر کیا گیا، جو پیچھے سزا ملی تھی انہیں، وہاں پر گئے تھے. پھر ہوا یہی کہ جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی تو جھوٹے تھے نا، شروع سے وعدہ کرتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے. تو جنگ فرض کر دی گئی، ان کے کہنے پر سپہ سالار بھی بنا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا. پھر بھی کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ نے کہا کہ ہم اس پہ جہاد پہ چلتے ہیں. تو پھر اللہ پاک کہہ رہے اور اللہ ظالموں کو، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ جو بھاگ گئے ہیں قلیل منہم، چند ایک جو رہ گئے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو بھاگ گئے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. پھر یہ آگے سے طالوت کا واقعہ جو ان کے لیے اب سپہ سالار بنا دیے گئے ہیں. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك
منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم الطالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ یعنی کہ اللہ کو اب نبی کو سوال کر رہے ہیں یہ کہاں سے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہے۔ کیوں؟ پیچھے جیسے میں نے بتایا نا، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے تو اس کا رکوع کا سب سے پہلا معاملہ ہی یہ بتایا تھا اللہ نے 32 کا، کہ مال کی اہمیت نہیں ہے، علم کی اہمیت ہے۔ اب وہ بات یہاں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زیادہ مستحق تھے اس بادشاہت کے، تو اللہ نے اس غریب کو ہمارے اوپر بنا دیا، ہم تو اس غریب کو نہیں دیکھیں گے، ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں، انہوں نے کہا، پھر اللہ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے کہنے پہ نہیں چلے گا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کیونکہ شروع سے آپ کو بتایا جا رہا ہے پیچھے کہ ان لوگوں میں تکبر تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے لاڈلے ہیں، بنی اسرائیل اللہ کے لاڈلے ہیں، تو ان کے اس تکبر کی ہی یہ وجہ تھی کہ وہ اب اس پہ بھی کھڑے ہو گئے، بھائی اس کو کیوں ہمارا بنا کے بھیج رہے ہیں آپ سپہ سالار۔ قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ قال لهم نبیہم، نبی نے ان کو کہا اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت ایک یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان تھا، یعنی تسکین کا سامان تھا، تابوت سکینہ جسے میں پہلے بتایا، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے جو کچھ باقی ماندہ چیزیں ہوں گی وہ بھی فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس واپس لے آئیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اب یہ اللہ پاک، یہ نبی ان کو آمادہ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ ان کی من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ قوم، جو یہ آپ کے دشمن قوم ہے، جب متبرک صندوق جو تمہارا اٹھا کے لے گئے ہیں نا، یہ ان کے زمانے میں اللہ کے وہ فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ اسرائیل روایات کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمنوں نے وہ صندوق ایک مندر میں لے جا کر رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ان کے بت اوندے پڑ جاتے تھے، ملتے ان کو کہ گلیوں میں پڑے ہوئے، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت ہو جاتی۔ آخر کار ان کے نجومیوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ اس صندوق کی وجہ سے کہ تم لوگ اٹھا کر لے آئے ہو نا، جو ان کے لیے متبرک تھا، تبرک والا تھا، لیکن تمہارے اوپر یہ مصیبت آ رہی، کیونکہ اللہ نے اب ان کو بشارت دے دی تھی نا کہ اگر تم اسے نیک بندے کو بادشاہ مان لو گے تو تمہیں یہ صندوق بھی واپس مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر کی طرف پھینکوا دیا۔ بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں ہے، مگر اللہ نے وہ فرشتوں کے ذریعے صندوق ان کو واپس پہنچایا۔ قرآن کریم نے صاف کہا کہ اسے فرشتے لے کر آئے ہیں۔ اگر بائبل کی روایت درست مانی جائے تو وہ اگلی بحث الگ ہے، لیکن اللہ نے ان کی اس طرح مدد فرمائی۔